بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری شادی تھی اور میں خوش تھا۔ میری شادی جلدی میں ہی ہو رہی تھی۔ میں ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا۔ باہر تھا، سب لوگ میری خوبصورتی کے قائل ہو چکے تھے۔ خاندان کی بہت سی لڑکیاں بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور مجھ سے بھی زیادہ کم عمر لڑکی کو تلاش کر لیا۔ اب جوان ہو گیا تھا، اس لیے میرے دوست بھی مجھے کہتے تھے کہ کم عمر لڑکی سے شادی کرنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، ساری زندگی بہت اچھی گزر جاتی ہے۔ میری ماں نے جب مجھے تصویر دکھائی تو میں خوشی سے پاگل ہی ہو گیا۔ اس کے بعد سے میں نے اسے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب میں اپنی بیوی کے اوپر سارے حقوق حاصل کر چکا تھا۔ وہ میرے نکاح میں آ چکی تھی اور میں اس کے کمرے میں جا رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے بہت اچھا تحفہ بھی لیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گیا، مجھے وہ بستر پر بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ اس نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے وہ حجم میں کچھ زیادہ ہی چوڑی لگ رہی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید اس نے اپنے سے بڑے کپڑے پہن لیے، کیونکہ جو لڑکی خود ہی اتنی دبلی پتلی ہو اور پھر بڑے بڑے کپڑے پہن لے تو موٹی ہی لگے گی۔ خیر، میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور اس سے پہلے کہ میں اس کا گھونگھٹ اٹھاتا، وہ عجیب طریقے سے کھانسنے لگی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے کھانسنے کا انداز کچھ زیادہ ہی عجیب تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی 80 سالہ بڑھیا عورت کھانس رہی ہے۔ خیر، میں نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ مذاق ضرور میری چھوٹی بہن نے کیا ہوگا، بڑی ہی بدتمیز ہے، لیکن میں آپ کو جانتا نہیں ہوں کہ آپ کون ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ کوئی مذاق نہیں ہوا ہے، میں ہی تو ہوں صاحبہ۔ میں نے کہا کہ بس مذاق ختم ہو گیا، صاحبہ کو بھیجو یہاں۔ میں حیران تھا، کیونکہ جو لڑکی مجھے دکھائی گئی تھی یہ وہ نہ تھی، بلکہ یہ تو میری اپنی ہی۔ میری ماں تو مجھے جنم دیتے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن میری سوتیلی ماں نے بھی ہمیشہ مجھے بہت پیار سے رکھا، اور میرے باپ نے جب دوسری شادی کی تو اس شادی سے اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام کرن تھا، اور وہ میری بہن تھی۔ میرے پاپا اس دنیا سے چلے گئے اور اب میں ہی ان ماں بیٹی کا سہارا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، یہ میری اپنی بہن تھی، کیونکہ اس کے اندر بھی میرے باپ کا ہی خون تھا۔ اور میری سوتیلی ماں آرزو بیگم بھی بری عورت نہ تھی، انہوں نے بھی میرا خیال رکھا، میری پڑھائی کروائی، میرے لیے ہر طرح سے موجود رہی۔ گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چیز میں ناانصافی ہوئی ہو، اور میں اپنے بابا کا لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میرے بابا ایک آفس میں کام کرتے تھے، وہ جب چلے گئے تو ان کی جگہ میری نوکری لگ گئی، پر یہ نوکری کوئی اتنی زیادہ اچھی نہ تھی۔ بابا کے زمانے میں شاید اتنے پیسوں میں گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب اس زمانے میں کہاں اتنے پیسوں میں گزارا ہوتا۔ پھر بھی میری ماں کھینچ تان کے گزارا کرتی۔ ہم کوئی بہت زیادہ امیر لوگ نہ تھے، لیکن غریب بھی نہ تھے، بس گزارا چل رہا تھا۔ میری شادی کی عمر ہوئی تو رشتوں کی تو انبار تھے۔ ویسے تو لڑکے کا رشتہ لوگ لڑکیوں کے گھر لے کر جاتے ہیں، لیکن میرے لیے لوگ اپنی زبان پہ یہ لفظ بھی لے آتے تھے کہ بیٹی تو ہماری بھی جوان ہو گئی ہے، اور آپ کا بیٹا بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور نیک ہے۔ اس طرح کر کے بات شروع کر دیتے تھے۔ میں اپنی ماں سے کہتا کہ جو آپ میرے لیے پسند کریں گی مجھے وہی لڑکی قبول ہوگی، پر تھوڑا سا خیال رکھیے گا کہ لڑکی خوبصورت ہو۔ میری ماں کہتی تھی کہ ہاں مجھے پتہ ہے، سارے مردوں کو خوبصورت لڑکی ہی پسند ہوتی ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، اگر تم اپنی زندگی۔ ماں میرے ساتھ ویسے تو ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن پیسوں کے حوالے سے وہ بہت لالچی تھی۔ جو بھی ان کو 2 پیسوں کی کوئی بات بتاتا وہ اس کی باتوں میں لگ جاتی تھی۔ کوئی کہہ دیتا کہ ایک جگہ نوکری مل رہی ہے، بہت پیسے ملیں گے، تو وہ میری چھوٹی بہن کو اس جگہ پر انٹرویو دینے کے لیے بھیج دیتی۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے منع کیا کہ نہ تو تمہاری عمر ہے کام کرنے کی، نہ تم اتنی سمجھدار اور ثابت قدم ہو کہ ہم تمہیں باہر کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور اتنی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پر میری ماں کو صرف پیسہ چاہیے تھا۔ وہ کہتی تھی کہ پیسہ ہونا چاہیے۔ میرے باپ سے بھی اس نے پیسوں کے لیے ہی شادی کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو اس کا شوہر تھا وہ بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ سنا تھا کہ کوئی مزدور تھا۔ کسی انسان کا لالچی ہونا اس بات کی گواہی تو نہیں دیتا کہ وہ کوئی بہت ہی برا آدمی ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی میری سوتیلی ماں کی یہ حرکتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔
وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے لگایا گلی تو اس کے ساتھ چلی، یہ والا حساب تھا ان کا۔ میں گلی تو اس کے ساتھ چلی، یہ والا حساب تھا ان کا۔ میں اس گھر کا مرد تھا تو مجھے ایسی باتوں پر غصہ آتا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ تیرے لیے ایک بہت اچھی لڑکی کا رشتہ میں نے فائنل کر دیا ہے، بہت ہی زیادہ امیر ہے، خوبصورت ہے، کھاتے پیتے گھر کی ہے، کم عمر ہے اور اس کا نام صاحبہ ہے۔ میں نے کہا کہ امیر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم نے اس گھر سے لڑکی لے کر آنی ہے، اس گھر میں اپنی بیٹی تو نہیں دینی۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں، تھوڑے امیر تو ہونے چاہیے، سامان وغیرہ تو لائے گی نا اپنے ساتھ۔ میں نے کہا کہ نہیں امی، سامان نہیں چاہیے، میں کسی کے باپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، آپ ان کو منع کر دے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ تو میری ماں نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے، تیرا نہیں، تو بیٹھ جا کے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ جہیز ضرور لیں گی، لیکن وہ ایسے کیسے کہہ سکتی تھی کہ میرا معاملہ ہے، تیرا نہیں؟ کل کو وہ میری بیوی بنتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے باپ پہ دباؤ ڈلوا کے جہیز بنوایا، لڑائی مارے ہوتے۔ میری ماں اور بہن لڑکی کے گھر گئے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے آئیں گے کیونکہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، یہ نہ ہو کہ ہاتھوں سے نکل جائے۔ ظاہر ہے مجھے ساتھ جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن جب واپس آئے تو میری چھوٹی بہن نے مجھے اس کی تصویر دکھائی جو اس نے اپنے ہی فون میں بنائی تھی۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو میں تو حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جوان تھی اور دیکھنے میں بھی بہت کیوٹ اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ پسند ہے نا تجھے؟ ویسے تو میں بات پکی کر رہی ہوں، دیکھ تجھے تصویر دکھائے بغیر ہی میں نے بات پکی کر لی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے پسند ہے، میں نے کہا کہ جی آپ نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن لڑکی تو مجھے بہت زیادہ پسند آ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کو ایک نظر دیکھ کے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میری بہن اس کا نمبر بھی مانگ کے لے آئی۔ اب ہم لوگ ایک دوسرے سے فون پہ باتیں کرنے لگے اور ادھر مجھے اپنی کوئی تصویر بھیجو، تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ مجھے اپنی تصویر نہیں بھیجتی تھی، وہ کہتی تھی کہ بس آپ مجھے شادی والے دن ہی دیکھیے گا کہ میں کیسی لگتی ہوں، پر وہ باتیں بہت اچھی کرتی تھی، اس کی باتیں بہت گہری ہوتی تھی، اسے محبت، عشق اور اس زمانے کے بارے میں بہت پتہ تھا۔ ویسے تو وہ کم عمر تھی، پر میں حیران تھا کہ وہ بہت ہی میچور باتیں کرتی تھی۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی تھی، پر وہ پڑھی لکھی ہوئی تھی، جبکہ کم عمر میں اس نے شاید ایف اے ہی کیا ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ کی تو اس کی عمر نہیں تھی، لیکن باتیں وہ ایسی کرتی تھی کہ جیسے پی ایچ ڈی یافتہ ہے۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی تھی۔ اسی طرح ہماری شادی کا دن آ گیا اور ہم لوگ ان کے گھر چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، ظاہر ہے اب میں باہر بیٹھا تھا، نکاح ہو گیا تھا اور اسے گھونگھٹ کرا کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اس کے گھر والے لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھانے کے حق میں نہ تھے، اس لیے 2 منٹ کے بعد ہی بس جب 2-4 تصویریں بن گئی تو انہوں نے کہا کہ رخصتی دیتے ہیں اور رخصتی کا وقت ہو گیا۔ میری ماں اور بہن پیچھے بیٹھی تھی اور میں گاڑی میں آگے بیٹھا تھا۔ ہم لوگوں سے گھر لے آئے اور اب وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرے کچھ دوست آئے تھے، میں ان کو نپٹا رہا تھا، وہ مجھے تنگ کر رہے تھے، چڑھا رہے تھے۔ ایک دوست نے کہا کہ اچھی بات ہے، تیری شادی جلدی ہو رہی ہے اور تیرے سے بھی چھوٹی عمر کی لڑکی سے ہو رہی ہے، کیونکہ ایسی لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزر جاتی ہے۔ میرے اس دوست کی بیوی اس سے 7 سال بڑی تھی اور وہ اس کے چاچو کی بیٹی تھی، بس کچھ خاندانی مسئلے مسائل کی وجہ سے اس کی شادی کروا دی گئی۔ وہ کہتا تھا کہ بڑی عمر کی عورت کے ساتھ زندگی کبھی اچھی نہیں گزرتی، وہ خود بوڑھی ہوتی ہے، وہ مرد کو بھی بوڑھا کر دیتی ہے، لیکن ایک جوان لڑکی مرد کو بھی ہمیشہ جوان رکھتی ہے۔ تو خوش قسمت ہے، ہم سب لوگ، خود تو جوان جہان تھا، لیکن بیوی کا 7 سال بڑا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اگر شوہر 7 سال بڑا ہو تو تب تو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک عورت آپ سے 7 سال بڑی ہے تو پتہ ضرور چلتا ہے، اس کے حلیے سے، اس کی شکل سے، اس کی باتوں سے۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ عورت بری نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ میری اپنی کزن ہے اور اگر شادی نہیں ہوتی تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا، جائیداد کا معاملہ تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خیر، میں نے ان لوگوں کو کہا کہ اب آپ لوگ ادھر آرام کرو، کل ولیمے والے دن ملتے ہیں، اور میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں بہت خوش تھا، میں نے صاحبہ کے لیے سونے کی چوڑیاں بھی لی تھی اور ایسا سمجھے کہ اپنی زندگی بھر کی کمائی ان سونے کی چوڑیوں میں ہی لگا دی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بہت شاندار جہیز لے کر آئی تھی،
جب اس کا جہیز ہمارے گھر آیا تو محلے کے لوگ حیران رہ گئے۔ صرف ایک کمرے کا سامان نہ تھا، پورے گھر کا سامان تھا۔ 3 تو اس میں اے سی تھے، 2 LED تھی، 3 تو اس میں اے سی تھے، 2 LED تھی، 2 فریج تھے، بیڈ، صوفے اور صوفہ سیٹ بھی 2 تھے۔ کچن کا سامان الگ تھا، الماریاں تھیں، واشنگ مشین تھی، پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ پورا گھر بھر گیا تھا، یہاں تک کہ سامان ابھی تک ٹھیک سے سیٹ بھی نہیں ہوا تھا۔ سامان تھا ہی اتنا زیادہ۔ میں کمرے میں آیا اور میں نے اسے دور سے دیکھا، وہ گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے تھوڑی موٹی موٹی لگ رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید ایسے کپڑوں میں لگ رہی ہو، کیونکہ دلہن کا لہنگا ویسے ہی بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب بھی نہ دیا، شاید بہت شرما رہی تھی۔ میں نے اس کی کلائی میں وہ نازک چوڑیاں پہنا دی اور میں نے کہا کہ یوں سمجھو کہ یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ آج تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے تم سے محبت کب ہوئی؟ مجھے تب تم سے محبت ہوئی جب ہم لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ بس مجھے اسی وقت تم سے محبت ہو گئی تھی صاحبہ۔ ہلایا اور کہنے لگی کہ جی۔ اس کی آواز مجھے کچھ عجیب سی لگی، پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں ان کی آواز کچھ عجیب سی ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ آواز سے زیادہ فرق پڑتا ہے یا تصویر سے۔ مجھے تو خیر خوبصورت بیوی چاہیے تھی، خوبصورت آواز والی ہو یا نہ ہو یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ میں نے جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا میں حیران رہ گیا اور بستر سے اٹھ کے ایسے بھاگا کہ جیسے میں نے نہ جانے کسی بھوت کو دیکھ لیا، کیونکہ سامنے صاحبہ نہ تھی، سامنے تو کوئی بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کی عمر کم سے کم بھی 55 سال ہوگی۔ میں نے کہا کہ کون ہیں آپ؟ صاحبہ کہاں ہے؟ میرے دماغ نے فوراً مجھے بتا دیا کہ معاملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے میرے ساتھ مذاق ہوا تھا اور یہ سب کچھ کرن کا کیا دھرا ہی لگ رہا تھا، کیونکہ وہی اس گھر میں شرارتی تھی اور اس طرح میرے کمرے تک آنے والا مذاق وہی پلان کر سکتی تھی۔ عورت جو بھی تھی بہت ہی زیادہ بوڑھی لگ رہی تھی۔ ایک تو وہ بوڑھی تھی، اس کے چہرے پر اتنی جھریاں تھیں، بالوں کو شاید اس نے ابھی ابھی کالا کیا تھا، اور اس لہنگے کے اندر وہ پھنسی ہوئی ایسی لگ رہی تھی کہ جسے دیکھ کر کرائیت آ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ عورت کون تھی، میں نے تو اسے گھر میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ صاحبہ کو بھیج دیں اور آپ مہربانی کر کے باہر چلی جائیں، کیونکہ اگر میرے ساتھ مذاق ہوا تھا تو میرا مذاق اڑانے والے لوگ بھی ابھی یہاں پر موجود نہیں تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اندر آ جائیں اور کہیں بھائی کو ہم نے بے وقوف بنایا، بھائی کو ہم نے الو بنایا، بڑا مزہ آیا۔ میں پہلے ہی اپنا موڈ خراب کر بیٹھا تھا۔ وہ دروازے تک گئی اور مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، لیکن دروازہ اس نے اندر سے بند کیا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا کہ باہر چلی جاؤ، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ مجھے اسے تم کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، شاید مجھے اسے آپ کہنا چاہیے تھا، لیکن ابھی مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ اب بستر پر بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ میں ہی صاحبہ ہوں۔ صاحبہ جمال جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے وہ میں ہی ہوں۔ جو مجھے تصویر ہی خوبصورت لڑکی کی دکھائی گئی تھی اور مجھے پتا تھا کہ میری ماں میری شادی ایک بوڑھی عورت سے نہیں کروائے گی، تو میں اس کی بات پر کیسے یقین کرتا؟ میں نے کہا کہ بس مذاق ختم ہوا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے لگا میری کچھ کزن اور چھوٹی بہن باہر چھپ کر کھڑی ہوں گی اور یہ سب تماشا سن رہی ہوں گی، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ ہمارے کمرے کے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اب وہ عورت بھی پریشان ہونے لگی۔ اس کو تو خیر پہلے بھی پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا دل بری طرح سے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ صاحبہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں ہی صاحبہ ہوں، آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ میرے ساتھ ہی آپ کی ماں نے آپ کی شادی کروائی ہے، وہی ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں نے رشتے کا اشتہار دیا تھا۔ جس لڑکی کی آپ کو تصویر دکھائی گئی وہ رشتے والی مائی کی اپنی بیٹی تھی، اور جو آپ سے فون پر بات کرتی تھی وہ میں ہی تھی۔ بند رکھو، میں نے تم سے کوئی شادی نہیں کی۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئی اور میں اپنی ماں کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں نے جا کر دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اگر میں ابھی بھی اوور ری ایکٹ نہ کرتا تو پھر کب کرتا؟ لیکن سوال یہ تھا انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ وہ تو مجھے یہی کہتی تھی کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے، ہم لوگ اس سے ملے ہیں، اخلاق کی اچھی ہے، پیاری ہے، کم عمر ہے۔ یہ لڑکی تھی، یہ کون سے اینگل سے لڑکی تھی؟ یہ تو میری ماں سے بھی شاید عمر میں بڑی تھی، کیونکہ جب میری ماں نے میرے باپ سے شادی کی تو اس وقت وہ کم عمر تھی۔ لگتا ہے سوتیلی ماں ہونے کا حق ادا کر بیٹھی تھی، کیونکہ اگر میری اپنی ماں ہوتی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کبھی نہ ہونے دیتی۔
اور وہی بات ہوئی جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو ان کا جواب مجھے حیران کر گیا۔ پہلے تو وہ خود حیران ہوئی کہ میں اس وقت یہاں کیا کر رہا ہوں، کہ ان کو حیران ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کس کے ساتھ کمرے میں چھوڑ کہ ان کو حیران ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کس کے ساتھ کمرے میں چھوڑا تھا۔ کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، گھر کو دیکھو، اس نے ہمارے گھر کو بھر دیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جہیز بھی لائی ہے، تمہارے لیے گاڑی بھی، تمہیں کاروبار بھی بنا کے دے گی، اور نقد پیسے بھی دیے ہیں۔ دیکھو اب اتنا کچھ مل رہا ہے، اور پھر تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے؟ 2-4 سال بعد تم دوسری شادی کر لینا، اور اگر یہ تمہارے ساتھ رہتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ اس دنیا سے چلی جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنا برا آدمی سمجھ لیا کہ میں کسی سے اس کی دولت کے لیے شادی کروں اور پھر کسی اور سے شادی کر لوں اور اس کو مرنے کا انتظار کروں۔ میں ایسا انسان بالکل بھی نہیں ہوں۔ کیا آپ میرے باپ کو نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی ایسا انسان تھا؟ وہ کہنے لگی کہ تمہارے باپ کو میں اچھی طرح جانتی تھی، اس نے بھی حسن دیکھ کے مجھ سے شادی کی تھی، اپنی بیوی سے تنگ تھا کہ وہ اس کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اب تم بڑی بڑی باتیں نہ کرو، میں نے تمہاری زندگی پارا ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دو، کیونکہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر ہم لوگ اس کے ساتھ سمجھدار بن رہے تھے تو یہ بھی سمجھدار بن رہی ہے۔ اس نے بھی 2 کروڑ حق مہر لکھوایا ہے۔ اگر تم اس کو طلاق دو گے تو تمہیں اسے 2 کروڑ دینا ہوگا، نہیں تو تم سیدھا جیل میں جاؤ گے، اور ہمارے پاس 2 کروڑ نہیں ہے۔ بس کسی طرح اس کو برداشت کرو، کچھ مہینوں کی بات ہے، پھر دوسری شادی ہو جائے گی تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، پھر یہ خود ہی تم سے دور ہو جائے گی۔ اگر تم نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی تو تم بری طرح پھنس جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں تو بری طرح سے پھنس چکا ہوں، مجھے آپ سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں واپس کمرے میں آیا تو بہت پریشان تھا، اس عورت کی طرف تو میرا دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہاں میری زندگی برباد ہو گئی اور تم کہہ رہی ہو کہ کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ پریشان لگ رہے ہو؟ چپ چاپ سو جاؤ، اور میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی میرا نام پکارو، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ میں نے تکیہ صوفے پہ رکھا اور میں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کے رونے کی آوازیں آنے لگی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہاں میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ یہ کس لیے رو رہی تھی؟ اس کو تو جوان خوبصورت شوہر مل گیا تھا، اور میری شادی ایک بوڑھی بڑھیا سے ہو گئی۔ میرے ساتھ اس سے برا اور کیا ہو سکتا تھا؟ میرا اپنی بیوی کی طرف دیکھنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بھی میری ماں کے ساتھ میری بہت لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ اچانک سے مجھے ان کا ایک ایسا روپ دیکھنے کو نظر آیا جو مجھے یہ بات سمجھا گیا کہ شاید وہ ایک خوبصورت اور کماؤ بیٹے کو اس لیے پال رہی تھی تاکہ ایک دن اسے استعمال کر سکیں، اور وہ مجھے استعمال کر چکی تھی۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، مجھے اس طرح سے پھنسایا گیا تھا کہ میں طلاق بھی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اسے کمرے سے نکالا تو میری ماں نے مجھے پھر سے باتیں سنائی۔ اس کے سامنے میری بے عزتی ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کہ جو کچھ ہے بس کمرے کے اندر ہی رہے تو بہتر ہے۔ وہ کمرے میں رہتی تھی اور میں اپنے ہی کمرے میں جیسے مہمان بن گیا۔ ٹھیک طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ایک بات تو تھی کہ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے پہلے بھی آپ کے بہت سارے شوہر رہ چکے ہیں، تبھی تو آپ کو پتہ ہے کہ شوہروں کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے آپ نہ کہیں، عجیب سا پرایا سا لگتا ہے، آپ مجھے میرا نام لے کر پکار سکتے ہیں۔ میرا نام صاحبہ ہی ہے اور میرا کوئی شوہر نہیں رہا، آپ میرے پہلے شوہر ہیں۔ یہ بات سن کے میں تھوڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی کہ میں شروع سے ہی بہت زیادہ امیر تھی، میرے ماں باپ کی دولت تھی، میں اس کی اکلوتی وارث تھی، مجھ سے جو بھی شادی کرتا وہ میری دولت کے لیے ہی کرتا تھا، اس لیے میں نے بہت سے رشتوں کو ٹھکرا دیا، بہت سے لوگوں کو یہ معیار بھی پورا نہیں اترا۔ میں نے کہا کہ لیکن آپ سے میری شادی میری ماں نے بھی تو دولت کے لیے ہی کروائی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس لیے مان گئی کیونکہ مجھے آپ اچھے لگے۔ جب آپ کی تصویر مجھے دکھائی گئی تو اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ جیسے آپ کے ساتھ ہی میری ساری زندگی گزر جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے، میں بالکل بھی اچھا آدمی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، اس نے میرے ساتھ کوئی بحث نہ کی۔ وہ میرے لیے کھانا بھی بناتی تھی، میرے کپڑے جوتے کا خیال بھی رکھتی تھی۔ پہلے بھی اس گھر میں میرے کام تو ہو جاتے تھے، لیکن بار بار کہنے سے ہوتے تھے اور اچھے کام نہیں ہوتے تھے۔ کرن کو بار بار کہنا پڑتا تھا تب کہیں جا کے وہ میرا کام کرتی تھی، اور میری ماں بھی بالکل ہی بدمزہ کھانا بناتی تھی۔
ایک طرح سے دیکھا جائے تو مجھے کھانا وقت پہ مل رہا تھا، میرے کپڑے مجھے وقت پہ مل رہے تھے، دوسری طرف میری ماں اس سے سب کچھ لے رہی تھی، گھر میں بھی اپنے نام کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اور باقی سب کچھ بھی، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت جس سے انہوں نے سب کچھ لے لیا اور اس کے سب کچھ بھی، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت جس سے انہوں نے سب کچھ لے لیا اور اس کے سامان کے سہارے پر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کو کہنے لگی کہ آج سے کچن بھی تم نے سنبھالنا ہے۔ وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن تو میں نے دیکھا کہ میری ماں اسے تانے دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اپنے جوان اور خوبصورت بیٹے سے تمہاری شادی کروائی ہے، اور تمہیں اگر میری بیٹی نے کہہ دیا کہ دوبارہ سے چائے بنا کر لاؤ تو تمہیں مسئلہ ہو گیا۔ وہ چپ چاپ سب کچھ سن رہی تھی، لیکن وہ ایسی باتیں سننے والوں میں سے نہ تھی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں یہ لوگ اتنی بری باتیں کہتے ہیں، تمہیں برا نہیں لگتا؟ وہ کہنے لگی کہ اب میں اور کیا کہہ سکتی ہوں، میں یہ سب کچھ آپ کے لیے برداشت کرتی ہوں۔ ایک تو آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کی زندگی سے جانا نہیں چاہتی، اور دوسرا آپ ہی کے تو رشتہ دار ہیں، اگر میں ان کی باتیں سن لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا کہ تمہیں وقت پہ شادی کر لینی چاہیے تھی تو کسی کو ایک اچھی بیوی مل جاتی، لیکن تم نے سارا وقت گزار دیا۔ وہ سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ خیر، اب وہ زیادہ تر چپ ہی رہتی تھی، لیکن میری ماں نے اس پہ اور بھی زیادہ ظلم کرنے شروع کر دیے۔ میں نے ایک دن اپنی ماں سے کہہ دیا تو وہ کہنے لگی کہ تجھے کیا ہے، تجھے تو اچھی نہیں لگتی، ہم اس سے گھر کے کام کروائیں یا اس کے پیسوں پہ نظر رکھیں، تجھے کیا ہے؟ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اور پھر میں نے بالآخر ایک دن فیصلہ کر ہی لیا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون نہیں۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، میری ماں جو کہ تھی تو سوتیلی ماں، لیکن میں نے اسے اپنی ماں سے زیادہ محبت دی تھی۔ وہ میرے کمرے میں مجھے پوچھنے تک نہ آئی، میری بہن نے میرے لیے ایک کپ چائے نہ بنایا، اور میری یہ بڑی عمر کی بیوی ساری رات میرے پاؤں دباتی رہی اور میرے پاس بیٹھی رہی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری ماں اور میری بہن کے نام کچھ نہیں کرو گی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ہر مہینے 50,000 خرچہ بھیجا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھیجا کروں سے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ بتا دوں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھیجا کروں سے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ بتا دوں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ان کے نام کوئی کچھ بھی نہ کرے، اور جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ ساری پیک کروا لے۔ ہم لوگ اس کے بنگلے پہ رہنے کے لیے چلے گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے گھر نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں جلد ہی اپنا گھر بنا لوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، جو میرا ہے وہ آپ کا ہے، اب میں اس بنگلے پہ اس کے ساتھ رہتا ہوں، اور میں نے اسے اپنی ماں کو کچھ بھی دینے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا بھی فرض نہیں بنتا، لیکن پھر بھی میں 50,000 روپے ہر مہینے ان کو دے دیا کروں گا۔ میری ماں کے ساتھ برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اس لڑکی کو اسی لیے ہاں کہا تھا کہ گھر آئے گی اور کام بھی کرے گی، ساتھ اس کے پیسوں پہ ہم عیاشی کریں گے، لیکن میں اپنی بیوی کو اس طرح استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ جیسی بھی ہے وہ میری بیوی ہے۔ آج ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، وہ بہت اچھی عورت ہے، مجھے ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، بلکہ جو زندگی میری اس کے ساتھ اچھی ہے اچھی نہ ہوتی۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا سنت ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ وہ عورت ایک اچھی عورت نکلی، جس کے ساتھ میں آج اپنی زندگی میں ہر طرح سے خوش ہوں۔ میری ماں نے لالچ کیا تھا، اسے اس لالچ کی سزا ملی، اور اسے 50,000 میں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ گزارا کیسے کرتی ہے مجھے نہیں پتا، پر میرا فرض یہیں تک ہے۔ جب انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ سوتیلی ماں ہے، تو پھر میری طرف سے بھی یہی سمجھے کہ ہاں، میں بھی ان کا سوتیلا بیٹا ہی ہوں، ورنہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیتی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا برا کیا تھا، اور اگر یہ سب کچھ کرنا ہی تھا تو پھر مجھے بتا کر کیا ہوتا۔ انہوں نے تو مجھے باقاعدہ دھوکہ دیا، اور یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ تو صاحبہ اچھی عورت ہے، نہیں تو انہوں نے میری زندگی برباد۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔